Universe exists in each heart. Wow. Heart is a ruin in absence of a woman. وہ کالجوں کے لڑکوں پر گولیوں کی بوچھاڑیں. کشمیر a black spot on the conscience of dwellers of earth. چاک اس دل کے سلنے لگے تم کو ہو, جام رندوں کو ملنے لگے تم کو ہو. جھوٹ کو ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام فن اور وکیل جسٹ ون ٹی وی اور میں آپ کی ہوسٹ ایڈوکیٹ نرگس ناہید. ناظرین, آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہمارے دوست, بہترین وکیل, بہترین شاعر, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جناب میاں صلاح الدین صاحب تشریف فرما ہیں. ان سے آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور آپ کو بہت اچھا لگے گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر تھینک یو ویری مچ, سو نائس آف یو کہ کافی مصروفیت میں سے آپ نے اپنے اس چینل کے لیے ٹائم نکالا. آپ نے اس لیے کہا یہ آپ کا ہی چینل ہے سر. بہت شکریہ, یہ آپ نے اپرچونٹی پرووائڈ کی, میں تو سو نائس آف یو, تھینک یو ویری مچ سر. اچھا سر, میں نے اکثر آپ کو دیکھا ہے, آپ ماشاءاللہ بہت اچھی شاعری کرتے ہیں اور شاعری اکثر آپ انگلش میں کرتے ہیں. جی میرا شوق تو ہے. انگلش لٹریچر کے ساتھ کوئی خاص دلچسپی ہے؟ میں انگلش لٹریچر ایز اے سبجیکٹ تو میں نے نہیں پڑھا, اچھا, لیکن میرا شوق تھا. البتہ میری بیوی ایم اے انگریزی ہے. اچھا. وہ شادی جب میری ہوئی تو وہ کتابیں انگریزی کی ساتھ لے کے آئی. اچھا. تو میں نے اس کی کتابیں پڑھی اور وہ کتابیں پڑھتے پڑھتے میں نے انگریزی میں شاعری شروع کر دی. انہوں نے کہا یہ لیں جناب, کیٹس کو پڑھیں, شیلے کو پڑھیں, اور جی مختلف کتابیں پڑھی. لیکن میں نے ایک کتاب پڑھی ٹام جونز بائی ہینری فیلڈنگ. اچھا. یہ 16th سینچری کے انگلش رائٹر ہیں. اچھا. ٹام جونز. مجھے اس کی انگلش بہت پسند آئی, بہت اچھی لگی. اور میں یہ اسی کی انسپریشن میں کہوں گا, ہاں, یا اس کی برکت ہے اس کتاب کی, کہ آئی اسٹارٹیڈ رائٹنگ پوئٹری. یہ وہ کہتے ہیں نا گیم چینجرز ہوتی ہیں کتابیں, تو میرے لیے جو لائف کا گیم چینجر وہ ٹام جونز آف ہینری فیلڈنگ نے, وہ ایک گیم چینجر کا ایک رول ادا کیا میری لائف میں. ٹھیک ہے. اچھا تو سر یہ کہ سب سے پہلے آپ کیا سنانا پسند فرمائیں گے؟ ابھی ویمن ڈے سیلیبریٹ کیا گیا ہے ریسنٹلی, اینڈ اٹ از بینگ سیلیبریٹڈ آلسو تھرو آؤٹ دی ورلڈ. تو میں نے اس بارے میں, مجھے کچھ لائر لیڈیز نے مجھے ڈیمانڈ کی کہ سنس یو رائٹ انگلش پوئٹری تو آپ اس ویمن ڈے کے لحاظ سے بھی عورتوں کے اوپر کچھ لکھیں. صحیح بات. تو میں نے کچھ چند لائنیں لکھی ہیں. ٹھیک ہے سر, وہ تو تھینک یو ویری مچ, ہم ضرور سنیں گے جناب آپ سے. یہ آپ کی محبت ہے, آپ کی شفقت ہے ٹورڈز لیڈیز کہ آپ نے کچھ لکھا. لیکن سر میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہر دن عورتوں کا دن ہے سر. آپ دیکھیں ہمارے مذہب نے عورتوں کو کتنی عزت دی ہے, کتنی رسپیکٹ دی ہے. کیا کوئی وہ گھر ہے جہاں پہ ماں کو سلام کیے بغیر بچے گھر سے باہر آتے ہیں, انہیں سلام کرتے ہیں؟ گھر میں اگر ماں ہے, گھر میں اگر بیٹی ہے, گھر میں اگر بہن ہے, بیوی ہے, تو ان کا کتنا احترام ہے. تو ویسے ذاتی طور پہ تو میں ایک دن پہ اپنے آپ کو کنفائن کرنا پسند نہیں کرتی, کیونکہ میرے مذہب نے تو مجھے 365 دن دیے ہیں. بالکل, اس نے کہا ہے کہ 365 دن آپ کی, تو ایک دن کے لیے تو آئی ڈونٹ نو کہ کس طرح خواتین چاہتی ہے کہ وہ صرف ایک دن اپنے نام کر لیں. بھائی ہم نے تو 365 دن اپنے نام کیے ہوئے, اور الحمدللہ یہ میرے اللہ, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے رسول اور میرا قرآن, اس نے ہمیں یہ رائٹ دیا ہے. لیکن اینی ویز آپ نے ایک پوئٹری کی ہے تو بسم اللہ سنائیں جی. The title is Woman. Paradise was incomplete without a woman. Paradise will be void if having no woman. Earth is livable because of a woman. Nice. House is a home in presence of a woman. Universe exists in each heart. Wow. Heart is a ruin in absence of a woman. Colorful is the universe because of a woman. I am here because of a woman. Imagine what would have been this world sans a woman. Wow. A man is not a man without a woman. A man
is completion only when there is a woman. Yeah. Save women for life survival. Adore women for players' revival. वाह. Know the secret of a woman to make life a carnival. Implement laws ensuring women's upheaval. Avoid abusing women to avoid a society getting uncivil. Stop desecrating women to stop annihilation of a whole or an individual. Lawyer women, I'm addressing especially the lawyer women now. Lawyer women, you are a great hope, you are a great force to push the weight to bring a level. Undoubtedly, the greatest event was the moment witnessing the Eve's arrival. Amma Hawwa ki pedaish. Yeah. Undoubtedly, the greatest event was the moment witnessing the Eve's arrival. Oh, humans of the universe, celebrate lastingly वाह. the very moment of your completion like a festival. वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे. Thank और आप देखिए ना कि जब हर जगह ही वमेन है यार, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता है. मर्द को अल्लाह के बाद दुनिया में लाने का जो बाइस बनी है वो औरत है. बाबा आदम सिर्फ अल्लाह ताला ने पैदा किए और उसके बाद आप देखें ना कि फिर वो अम्मा हवा आई और फिर ख़वातीन से ही आगे काम चले. तो फिर ये ख़वातीन के लिए एक दिन कैसे हो सकता है? 365 दिन ही सर ख़वातीन के हैं. बिल्कुल एग्जैक्टली, यू आर तो फिर 100% ये आपकी जितनी आपकी सारी पोइट्री जो है ये मेरे वर्शन को जो है ना वो सपोर्ट करती है कि ख़वातीन के लिए सिर्फ एक दिन नहीं 365 दिन उनके लिए है और ये अल्लाह ने दिए हैं. तो क्यों आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती हैं? अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें. आपको बड़े राइट्स हैं और जो राइट्स आपको मिल चुके हैं उसका शुक्र अदा करें ना. तो उस पर ये तो नहीं है. अच्छा सर, सो नाइस ऑफ यू. बहरहाल खैर, आपने बड़े खूबसूरत अल्फाज आप चुन के लेके आए. थैंक यू वेरी मच, नाइस ऑफ यू. तो सर मोस्टली ये है कि स्पिरिचुअल आपकी मैंने देखा है कि बहुत एक रूहानियत की तरफ जो जाती हुई शायरी है मोस्टली आपकी है. Yes. तो रूहानियत की तरफ कैसे? मैं एक तालिब इल्म हूँ रूहानियत का. और मेरी एक मैं आपको बड़ा एक ज़िंदगी का फॉर्मूला बताना चाह रहा हूँ. जी जी प्लीज़. ये डिस्कवरी है मेरी रूहानी स्टडी की. ये बेनिफिट शायद करे मैसेज को जो जिन तक मेरी बात हाँ जी पहुँचे. जी जी बिल्कुल सर, बहुत बात. अल्लाह ताला खुश रहने वाले बंदे को हर हाल में शुक्र अदा करने वाले बंदे को बहुत पसंद करते हैं और अपने करीब कर लेते हैं. बेशक. और जो लोग रोते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं, मैं मर गया, मेरे पास कुछ नहीं, अल्लाह ताला उनको रिपल्स कर देते हैं, अपने से दूर कर देते हैं. इनफैक्ट जो अल्लाह का इरफान है ना, वो हर हाल में शुक्र अदा करने वाले बंदे को, चाहे उसके पास पैनी भी नहीं है और चाहे उसके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स और पाउंड्स और शुक्र अदा करने की तो बहुत सारी हमारे पास वजूहात हैं. जी. शुक्र अदा, इंसान तो सर से पांव तक खुद एक अल्लाह का बहुत बड़ा मौज़ा है. आप देखें, अगर वो अपनी सेहत को ही देखे तो क्या ये आंखें हैं, देखें कैसे खुलती हैं तो दुनिया रोशन हो जाती है. कानों से हम सुनते हैं तो कितना भला मालूम होता है. ज़बान से हम बात करते हैं, अपनी बात हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं. इन हाथों से हम काम करते हैं, उंगलियां पोर का हम तो अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर सकते. और हमें बल्कि अदा उसका करते रहना चाहिए कि हम तो नकारा से लोग हैं और उसने कितना हमें नवाजा है. तो बहुत अच्छी बात की है कि शुक्र करने वाला अल्लाह ताला हम सबको शुक्र करने वाला बनाए. तो चले जनाब, कुछ लाइनें जो आपने लिखी हैं इरशाद फरमाएं. टाइटल ऑफ माय पोएम इज प्लेयर. जैसे मैंने अर्ज किया कि अल्लाह ताला खुश रहने वाले बंदे को बड़ा पसंद करते बड़ा हैं, पसंद करता, बड़ा नवाजता है. मैंने इसका टाइटल ही प्लेयर रखा. प्लेयर रख दिया. वाह जी. ये कह लें कि जैसे अल्लाह ताला ने मेरे से लिखवाया. एग्जैक्टली. बाय माय वेरी नेचर आई हेट डिस्पोंडेंस. मायूसी से नफरत करता हूँ. होपलेसनेस, स्टॉपेज, पेसिमिज्म, स्टैग्नेशन ड्राइव्स मी अवे फ्रॉम द सीन, मार्किंग इन एब्सेंशिया माय स्पिरिचुअल प्रेजेंस. वाह. जिस माहौल में मायूसी की बातें हो रही हों, हाँ. मैं वहाँ स्पिरिचुअली एब्सेंट हो जाता हूँ. मेरे गोश्त पोश्त की बॉडी वहाँ बस होती है. हाँ. बाय माई वेरी नेचर आई हेट डिस्पोंडेंस. होपलेसनेस, स्टॉपेज, पेसिमिज्म, स्टैग्नेशन ड्राइव्स मी अवे फ्रॉम द सीन, marking in absentia my spiritual presence. Penance,
a different feeling is a vital part of my inner. I enjoy too, but with patience. Friends in habit of seeing always the dark side of the picture upset me. I have my sympathy with them. Right. I never try to look into their credence. Player is spread through the earth in stray gifts. Wow. One needs an eye to find this touchable substance, but is never penetrate into that domain where the beloved is held in arms, a territory of true romance. I have discovered the secret of life by discovering a relation with soul with which I try to keep a regular correspondence. Wow. اب اس کی چابی کیا ہے؟ The last line is, اس کی چابی کیا ہے؟ اللہ کے عرفان کی حاصل کرنے کی چابی کیا ہے؟ Player is the key to reach that light. I dare talk today of this breaking point, which so far was a suspense. Thank you. واہ واہ ویری نائس ویری نائس. بہت 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 زبردست سر. کہ واقعی یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا, اس کی محبت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے, کیا ذریعہ ہے؟ ذریعہ یہ ہے کہ جو جس چیزوں سے وہ آپ کو نواز چکا ہے آپ اس کا شکر ادا کریں, اور شکر ادا کرتے جائیں, کیونکہ اس خدا کی اتنی عنایتیں ہیں کہ ہم تو وہی بات رہا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. Exactly. تو واقعی میرے اللہ نے تو اتنا کچھ, ہم اگر اپنی سٹینڈرڈ ایریا میں دیکھتے ہیں تو وہی آپ دیکھیں کہ کمال کر دیا اس مالک نے, تو اس کا شکر ادا کریں, اور جب شکر ادا کریں گے تو وہ شکر ادا کرنے والے بندے کو پسند کرتا ہے. ہر حال میں یہ نہیں کہ جب آپ کے پاس بہت ساری دولت آ جائے, بنگلے آ جائیں, گاڑیاں آ جائیں, نو آپ کے پاس اگر ایک پینی بھی نہیں ہے تو آپ اس کا شکر ادا کریں. سپوز یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں 3-4-5 منٹ کے لیے اللہ تعالیٰ ہوا بند کر لے تو پھر کیا تو امیجن کیا ہوگا. یہ جو ہم بہت ساری نعمتوں کو اگنور کر ہم جاتے انجوائے کرتی ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ نعمتیں کیسے. واہ واہ ویری نائس, بہت خوبصورت سر, بہت پیارا آپ نے لکھا ہے. سر یہ کشمیر کے حوالے سے آپ دیکھیے اتنا یہ ایک ہاٹ ایشو ہے, اور پھر ویسے بھی ہم تو کہتے ہیں جی کشمیر ہماری شہ رگ ہے اور ہم اس بات پہ قائم ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی جب ہمارے پرائم منسٹر کو انہوں نے کہا کہ آپ کو نوبل پرائز دیتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, نوبل پرائز کا وہ حقدار ہے جو مسئلہ کشمیر کو حل کرے گا. یعنی انہوں نے کتنی بڑی بات کی, انہوں نے کہا نہیں میں نہیں, کوئی بھی اینی ون جو مسئلہ کشمیر کو حل کرے گا اور امن اور پیس لے کے آئے گا اس علاقے میں, ان لوگوں کی جو بیچاروں کی ایک نہتے لوگوں کی قتل و غارت ہو رہی ہے, جو ان کے ساتھ ظلم اور بربریت کا سلوک ہو رہا ہے, جب وہ ختم ہو جائے گا تو وہ بندہ نوبل پرائز کا حقدار ہے. جی بالکل. اور تو بڑی بات ہے, بڑی بات ہے سر. اور اللہ کرے کہ خدا وہ وقت لائے, اللہ کرے کہ خدا وہ وقت لائے کہ کشمیر میں امن ہو, اور وہاں کے بیچارے نہتے لوگوں پہ جو ظلم اور بربریت کا ایک ہندوؤں نے بازار گرم کیا ہوا ہے وہ ختم ہو, اور اللہ انہیں بھی ایک جو سکھ کی نعمت ہے اور ایک ملک کی نعمت ہے وہ بھی انہیں عطا کرے. آمین جی آمین. کشمیر پہ I shall recite my poetry on Kashmir. جی شور. Nature gave humans a paradise on earth. Alas, India has turned it into hell on earth. Kashmir, now a torture cell on earth. Kashmir, an ugly picture on earth. Kashmir, a hub of persecutions on earth. Kashmir, a bleeding wound on earth. Kashmir, a humiliating story of the earth. Kashmir, a black spot on the conscience of dwellers of earth. Kashmir, an epicenter of human rights violations on earth. Kashmir, a victim of hypocrisy of the so-called great powers of the earth. Kashmir, an example of indifference of the Muslims of earth. Isn't it a repression to change the originality of an object? Isn't it a baseness to deprive someone of his assets? Isn't it painful to tear apart someone from his nearest? Isn't it a heinous crime to kill the innocents? Isn't it barbarousness to blind the youthfuls with pellets? Isn't it a curse on the face of humanity? The rapists are on the loose and its conscience does not react. Isn't it shamelessness
The UNO has failed in its own resolutions of plebiscite in Kashmir to enact. Isn't it India a tyrant colonial regime treating Kashmiris as its subjects? Muslims of the world, Quran terms you the best of all. Why you are being humiliated? What causes your fall? Time is to discover your weaknesses and your faults. Do you follow your teachings or oblivious of the calls? Are you united or at a brawl? Your infights and dependence on others have turned you weak before enemies. You have got dwarf. Holding firmly the string of Allah and unity is the key to grow you tall. Pull in your scattered resources to face the enemy's assaults. Blessing of unity when you will inhale. Upon the world you will prevail. Your unity will raise you to skies and your enemies to fade. In Kashmir, Palestine, etc., coffins of enemies you will undoubtedly nail. Thank you. I have आपने completed my कितनी poem on सही उसकी Kashmir. उसकी पिक्चर आपने वो सारी खींची है, और वाकई इंडिया भी यही कुछ कर रहा है। और क्या वो इसका हल है कि जो कुछ वो ये हरकतें वहाँ पे कर रहा है, कैसे उनकी पीस से, उनके अमन से कैसे वो खेल रहा है। आजकल सर ये कि अलहमरा में हबीब जालिब का मेला लगा हुआ है, हबीब जालिब साहब का। और हबीब जालिब आपको पता वो एक इनकलाबी शायर थे, और उनकी जो जितनी भी वो जो है कि ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, और बल्कि ये ऐसे ही लोगों के लिए ये जो इंडिया कुछ कर रहा है, या कोई जो उन्होंने कहा है कि मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो। हबीब जालिब कहते हैं कि मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, ज़मीं का खून से चेहरा धो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। यही काम वो कर रहा है ना, कि वो क्या वो मोहब्बत गोलियों से बोता है, कि वो जो इतने जुल्म और बर्बरियत का जो उसने बाजार गर्म किया हुआ है, तो इससे क्या होगा। बड़ा वो बेदार मग्स इंसान था। हाँ, बहुत बहुत बहुत, और इंसानियत के लिए बड़ा फ्रीडम लविंग और हमेशा इंसान से मोहब्बत करने वाला और ब्रेव था, बहुत ब्रेव। उसने ऐसे डिक्टेटोरियल रजीम में कि अताब से बहुत बड़े बड़े लोग कांपते थे। उसने बड़ा बोल्डली शायरी भी की और फेस किया और जेल भी काटी। बिल्कुल जैसे उसने जैसे लाहौर के कॉलेज के लड़कों ने डिक्टेटरशिप के खिलाफ रिवोल्ट किया था, तो मैं भी विटनेस हूँ। मैं भी एक माल रोड के ऊपर एक बिल्डिंग के ऊपर मैं तालिब इल्म था कहीं, तो FC कॉलेज का तालिब इल्म था, या स्कूल में मेरा ख्याल है मैं उस वक्त था। तो मैंने खुद देखा कि वो जो लड़कों का जुलूस था, तो उसको गोलियां उन पे चलाई गई और वो बहुत सारे लड़के शहीद कर दिए गए। तो उस पर रिएक्ट किया था वो, मैंने इनको सुना, उसका एक आध मिसरा मुझे याद है, वो कॉलेजों के लड़कों पर गोलियों की बौछारें। फिर वो सरमायादारी के बहुत खिलाफ था, ये जो इनजस्टिस है, ये जो इनइक्वालिटी है, उसके खिलाफ हम में कि अमीर तर हो रहा है और गरीब बेचारा गरीब तर हो रहा है। ये इस सिस्टम के खिलाफ भी उसने बगावत की। और उसने जैसे लिखा कि ये सैगल गौहर आदम जी बने हैं बिरला टाटा जी। और फिर उसने कॉन्स्टिट्यूशन जो अयूब खान एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, उसके ऊपर उसने कुछ लिखा, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। किसी का उसने कहा कि चाक, जैसे वो ये प्रिटेंड कर रहे हैं जी इस कॉन्स्टिट्यूशन से ये हो गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उसने इसको एक्सपोज किया। चाक दिल के सिलने लगे तुम कहो, चाक इस दिल के सिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, झूठ को ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता।
تو آپ کا بہت آج کے لیے شکریہ بہت شکریہ آپ سر. کا بھی، آپ کے چینل کا بھی سو نائس جو ہمیں یہ اپرچونٹیز پرووائڈ کر رہا ہے کہ ہماری ہاں بکلا کی ایک آواز ہے، جی یہ چینل جو ہے یہ بکلا ہماری کی ایک آواز آواز پہنچے، ہے کیونکہ جو بکلا لوگوں ایک تک پہنچ رہی ہے. ایسی کمیونٹی ہے بکلا جو کہ بڑے بیدار ہیں، بڑے سینسٹیو ہیں، سینسٹیو ہیں اور معاملے میں وہ آبزرو کرتے ہیں چیزوں کو، لا ابائڈنگ ہے. اس پہ ایک رائے رکھتے، صاحب رائے ہیں، صاحب رائے ہیں جناب. اور دیکھیں میرا تو مشورہ ہوگا تمام آبادی کو، تمام اہل پاکستان کو، کہ وہ اگر باقاعدگی سے لاء کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں تو کم از کم لاء کی کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت کتابیں، ان کا نفسیاتی اثر بھی آپ کے اوپر آ جاتا ہے. جیسے میں آپ کو اپنا بتاؤں، میں ادھر آ رہا تھا تو رستے میں ٹریفک جیم تھی، تو دو سڑکیں تھیں، ایک شارٹ کٹ تھی، وہاں سے میں بہت جلدی اس جگہ پہنچ سکتا تھا، لیکن ایک راستہ تھا وہ ذرا دور کا تھا. لیکن لاء کے مطابق وہ ٹھیک تھا، لیکن میرے جہاں پہ آپ نے وہ وہاں سے آئے کہ نہیں، ایک کیونکہ لاء لائر کی ہوں، خلاف ورزی نہیں کرنی. لائر ہوں، یہ نفسیاتی طور پہ میرے کانشیس میں بات تھی کہ نہیں یہ دیر برداشت ہے، لیکن یہ میں نے کر لیں تھوڑا سا، لیکن بالکل ٹھیک ہے. ٹریفک سینس میں سمجھتی ہوں سب کو ہونی چاہیے. تو سر تھینک یو ویری مچ، سو نائس. چلے آپ کا یہ میسج بھی گیا. بہت شکریہ. تو آج کا ہمارا جناب یہ پروگرام یہیں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ دوبارہ پھر کسی اور لنڈن کونسل کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا، بچوں کا، بیوی کا، اور اپنے دوستوں کا، اپنے تمام ارد گرد ماحول میں رہنے والے لوگوں کا، کام وام کرنے والوں کا، سب لوگ جو آپ کے ساتھ وابستہ ہیں، کوشش کیا کیجئے کہ کسی نہ کسی حد تک آپ کوشش کریں کہ ان کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں. اللہ بڑا خوش ہوتا ہے اس میں، جب آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بناتے ہیں تو خدا بھی آپ کو آسانیاں دیتا ہے. تو جناب زندگی بخیر، دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ، فی امان اللہ.